وہ ماں باپ جو اس زمین پر سب کچھ تو بنا کر چلے جائیں لیکن اولادوں کے آخرت کو اس طرح کالا کر کے چلے جائیں کہ وہ پوری نسل میں منہ دکھانے کی قابل نہ رہے. پیشاب کرنے تک کی تمیز تک ہم اپنی اولادوں کو نہ دے سکے, حرام و حلال کی تمیز کرنے کے قابل بھی ہم اپنی اولادوں کو نہ بنا سکے, اپنی نسلوں کو نہ بنا سکے. کل کو گاؤں میں کسی چھپر پہ اگر آگ پہنچتی تھی تو پورا گاؤں بالٹی میں پانی لے کر دوڑ لگا دیتا تھا. آج سکے بھائی کے لیے بھی ایک گلاس پانی دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اپنی بنیادوں سے بغاوت کر لی صاحب. زوال بندے مومن کا بےسری سے نہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا زوال بندے مومن کا بےسری سے نہیں. سونا چاندی نہ ہونا یہ زوال ہونے کا باعث نہیں ہے, بلڈنگیں نہ ہونا یہ زوال ہونے کا باعث نہیں ہے. زوال ہونے کا باعث صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی تعریفوں سے بغاوت کر لی. ہم خود کے لیے جینا سیکھنے لگے اور خود بھی اپنے لیے بھی صحیح طور پر جی نہ سکے. بھئی اگر نمازیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو خود کے لیے ہے, روزے بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو خود کے لیے, اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے کر رہا. حج و زکات کی ہمارے صالحات جو بھی کر رہا اپنے لیے. اگر اس نے شادی بیاہ کیا, نسلیں بنائی تو اپنے لیے, گھر بار کی تعمیر کی, زمین خریدے, جائیداد اکٹھا کی اپنے لیے. پھر اخرجت للناس پر عمل کب ہوا؟ تمہیں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا. ارے جس اسلام نے یہاں تک پابندی لگا رکھی ہو کہ ایمان والے کو یہ تعلیم دے رہا ہو کہ اپنے گھر میں جب بھی سالن بنے تو اس کی خوشبو پڑوسی تک نہ پہنچنے دینا. کہیں غریب کے بچے گوشت کی ضد کر بیٹھے تو کہاں سے لائیں گے؟ اگر توفیق ہو تو چند پیالے شوربے کے بڑھا لینا اور چند پیالہ شوربہ اپنے پڑوس تک بھی پہنچا دینا تاکہ اس کے بچے بھی اس سے راحت حاصل کر لیں. تمہارے گھروں میں اگر گھی کے چراغ جلے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو نمازیں بھی منہ پر مار دی جائے گی, ایک بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. نمازیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی کیونکہ تمہیں خود کے جینے کے لیے نہیں صاحب. کسی صحابی نے اگر بلڈنگیں بنائی ہو تو بتاؤ, دوسروں کے لیے جیتے جیتے چلے گئے اس دنیا سے. مکہ تو بہت بعد میں فتح ہوا نا, مکہ بہت بعد میں فتح ہوا صاحب. پوچھو ان غریب صحابہ سے جنہوں نے آگ کے انگاروں پر ننگی پیٹھ لیٹ کر دکھایا. اپنے لیے اگر جینے کا مقصد ہوتا تو بہت سارے آپشن موجود تھے مکہ میں. مکہ والے ہیرے جواہرات دے کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ تم صرف اپنا دین چھوڑ دو, تمہیں سرداری بھی دے دی جائے گی, تمہیں زمین بھی دے دی جائے گی, تمہیں جانوروں کے تمام تر تعداد بھی دے دیے جائیں گے, تمہیں مال و زر بھی دے دیا جائے گا, تمہیں خاندان میں اچھی خوبصورت بچی سے شادی بھی کر دی جائے گی, تمہاری سب کچھ مراد پوری کی جائے گی, صرف دین چھوڑ دو. لیکن اگر اپنے لیے جینا ہوتا تو یہ آفر قبول کر کے چلے جاتے, جاگیر کو قبول کر لیتے کیونکہ اپنے لیے تھی, وہ تمام تر زر و جواہرات کو قبول کر لیتے اپنے لیے تھی, وہ حکومت کو قبول کر لیتے اپنے لیے تھی, وہ زمین کے رقبوں کو قبول کر لیتے اپنے لیے تھی, وہ تمام تر زندگی کے آسائشوں کو قبول کر لیتے اپنے لیے تھی. لیکن صحابہ نے وہی پر کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتنا پانی کر دیا اور ارشاد فرمایا, اے نادانو, یہ اپنے لیے جینے کا ہنر مت دینا, ہم اپنے لیے جینے نہیں آئے ہیں, ہم مصطفیٰ کے فقیروں میں ہیں, غیروں کے لیے آئے ہیں. ہمیں غیروں کے لیے رکھا گیا, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اب اپنے لیے اگر ہوتا تو مکہ کے تمام تر آفر قبول کر لیے جاتے صاحب. لیکن
ان کے قدموں کے خاک پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، جنہوں نے دہکتے انگاروں پر لیٹ کر کے جسم کی چربیاں پگھل گئی صاحب، جسم کی چربیاں پگھل کر انگاروں کے شراروں کو بجھا دی۔ حضرت بلال حبشی کے پاؤں میں رسی باندھ کر کے اسی مکہ کی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ گھسیٹا گیا۔ حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مار کر کے اس ضعیف خاتون کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون نے اعلان کر دیا کہ ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انگاروں پر لیٹنے والوں نے اعلان کر دیا ہماری قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی۔ بلال حبشی کے استقامت نے امیہ کی ظلم کی چٹائی پر لیٹ کر کے مسکراتے ہوئے بلال نے امت کو سبق دے دیا کہ جان دے دینا، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا، جان دے دینا، نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ اس لیے ظلم پر ظلم برداشت کرتے رہے، ان تمام تر قربانیوں کا سامنا کر لیا، ان تمام تر مصیبتوں کا سامنا کر لیا، لیکن اپنے ہاتھ سے دولت اسلام کو نہیں جانے دیا، کیونکہ ایک کا انگارے پر لیٹ جانا ہزاروں کے قدموں میں ثابت قدمی دے رہا تھا، ایک کا شہادت کا جام پی لینا دوسرے کو مذہب پر مٹنے کا جذبہ دے رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی دے کر چلے گئے۔ مکہ بعد میں فتح ہوا، ان غریبوں نے جو دنیا سے رخصتی حاصل کی انہیں مکہ کی وہ فتح کے بعد بہاریں دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بعد میں زر و جواہرات نے بھی دستک دی، اس دور کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا، لیکن وہ کفن میں لپٹ کر کے صاحب اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ ان سے پوچھے تو کوئی صحیح کہ غیروں کے لیے جینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ احد میں لیٹے صحابہ یہ کہہ رہے ہو میرے سرکار یہی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیونکہ اپنے لیے اگر جینا ہوتا تو ان تکلیفوں کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسا کہ آج ہم اپنے لیے جینے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، زمین بھی اچھی ہو جائے، گھر بھی اچھا ہو جائے، جبکہ کوئی تو اتنا تنگ معاملہ کرتا ہے بیچارہ، ڈینٹنگ پینٹنگ کروایا، لاکھوں روپے خرچ کروایا، لیکن ڈیزائن سمجھ میں نہیں آیا، کلر اچھا نہیں لگا، تو سب بگڑوا کر کے پھر لاکھوں روپے اسی میں لگا دیتا ہے۔ ٹائلز لگوائے، پی او پی کروائے، فال سیلنگ کروائی، ساری چیزیں ڈیزائن نہیں سمجھ میں آیا، یا اس سے بھی اچھے ماڈل نکل آئے جو ہے مارکیٹ میں، اس سے بھی اچھی چیزیں نکل آئی، سب کروا کر کے لاکھ 2 لاکھ روپے برباد کر کے پھر سے لگا دیا۔ بلڈنگیں ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، ہم اسی میں کام کرتے رہے، لیکن ایک پل بھی بیٹھ کر تنہائیوں میں نہیں سوچا کہ اس شہر خاموشہ میں کمر جیسے گہرے گڑھے کو سنوارنے کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ اس زمین پر ہم نے اس قبر کی وادی کو آباد کرنے کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ ہم اسی دنیا کے بھول بھلائیوں میں کھو کر کے اپنی زمینیں، اپنے گھر، اپنے ساری چیزیں، فیملی سنوارتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر کوئی کام نہ ہو سکا زندگی میں تو وہ تھا دین کا کام۔ مسجد میں ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نقشہ مسجد کا، بہت اچھی زمین پہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید غیب سے مدد عطا فرمائے۔ لیکن اتنی دیر ہم آپ کو تانا نہیں دے رہے، اتنی دیر اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ جائے اور ایک سرمایہ دار کے گھر میں صاحب مہینوں میں کام کمپلیٹ ہو جائے تو ہے نا چھاتی پر ہاتھ رکھ کر رونے کا مقام۔ کیونکہ اپنے لیے ٹوائلٹ میں ہارپک تک کا استعمال ہوا، مچھر جو ہے گھسنے نہ پائے اس کی باریک جالیوں کو لگایا گیا، دواؤں کو بھی لگایا گیا کہ کوئی مچھر حملہ نہ کرنے پائے، ہمارے گھر سوچھ رہے، سرکشت رہے، ساری چیزیں رہے،
لیکن اگر نالیوں میں کائیاں جمی تو وہ مسجد تھی، مچھروں کا جماوڑا تھا تو وہ مسجد تھی، پھٹی چٹائیاں تھی تو وہ مسجد تھی، پھر چپل تک اتارنے کی صحیح جگہ موجود نہیں تھی وہ مسجد تھی، استنجے کھانے میں کیڑے بجاتے رہے وہ مسجد کا استنجا کھانا تھا، مدرسے کا استنجا کھانا تھا، کیونکہ اگر دین کے لیے جینا ہوتا تو گھر میں اگرچہ صرف چھپر پڑا ہوتا، نبی کے اور اللہ کے گھر میں سنگے مرمر لگا ہوتا، کیونکہ جنہوں نے ان بنیادوں کو روشن کیا ہے ان کی چوکھٹیں چھپر سے اندھیرے میں نہیں آئی بلکہ نور جگمگاتا رہا، اور کھجور کے چھپر میں بھی نبی نے ارشاد فرمایا جس قدر روشنی صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ ہے صحابہ میں کسی اور چوکھٹ پر اتنا اجالا نہیں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم عظمت صدیق اکبر۔ یہ زندگی مختصر ہے، آج ملی کل لے لی جائے گی، بس اتنی سی بات ہے، آج ملی کل لے لی جائے گی۔ اب وہ ہمیں محسوس کرنے میں زیادہ لگے تو ہماری بیوقوفی ہے، نہیں تو جنہوں نے بہت قریب سے محسوس کیا نا وہ سانسیں لینے میں بھی ڈرتے تھے کہ کہیں مخالف نہ ہو جائے۔ جنہوں نے محسوس کر لیا انہوں نے اس زندگی کو اس زمین پر گزار کر دکھا دیا۔ حضرت اویس قرنی سے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ نے ملاقات کی، خیریت پوچھی گئی اور ساری چیزیں، لیکن حضرت اویس قرنی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، عمر جو کچھ کہنا ہے جلدی کرو کیونکہ منزل بہت دور ہے، راستہ پر خطر ہے، وقت بہت کم ہے۔ تاریخی جملہ حضرت اویس قرنی نے ارشاد فرمایا تھا کہ منزل بہت دور ہے، راستہ بہت پر خطر ہے اور وقت بہت کم ہے، اس لیے ہمیں سانسیں لینے کی بھی مہلت نہیں ہے، جو بات کرنی جلدی کرو، مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو جب زندگی گزارنے کا یہ معیار بنایا تو وہی اویس قرنی کی ذات ہے نا کہ نبی ارشاد فرمائے میرا اویس میرے گنہگار امت کی بخشش کروائے گا، پھر وہ مقام عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ مقام دنیا میں اپنے ہاتھ سے حاصل کر کے دنیاوی اعتبار سے اگر تھوڑی دیر کے لیے چکا چوند روشنی مل بھی جائے اس وہ پائیدار نہیں ہوتی، لیکن جو مقام اللہ و رسول عطا کرتے ہیں اسے کبھی بھی زوال نہیں ہوتا۔ ہاں، اس مقام کو کبھی بھی زوال نہیں ہوتا، کیونکہ حکومتیں اگر اپنے ذریعے سے کوشش کر کے خریدی گئی ہو، اپنے ذریعے سے آدمی بڑا آدمی بن گیا ہو، اپنے ذریعے سے دوڑ بھاگ کر کے آدمی نے چند بلب زیادہ لگا لیے ہو، وہ پائیدار نہیں ہوتی، بلڈنگوں میں گھن لگ جاتے ہیں، لکڑیاں سڑ کر گر جاتی ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، فرنیچر سڑ کر کے بھنگار کے بھاؤ چلے جاتے ہیں، بلڈنگیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ کہاں گئے بھول بھلیا کی تعمیر کرنے والے؟ کہاں گئے حضرت پارک، حضرت گنج پارک بنانے والے؟ کہاں گئے رومی سریانی گیٹ بنانے والے؟ کہاں گئے تاج محل کے تعمیر کرنے والے جہاں کی ہاتھ تک کٹوا دیے گئے تھے، لیکن آج ان کی تربتوں کا پتہ نہیں چلتا، سب خاک میں ملا کر کے ان کی جاگیر بھی مٹا دی گئی، آج ان کی نسل میں کوئی زندہ نہیں ہے، ان کے محل بھی مٹا دیے گئے، جو برسہاں برس ہزاروں ہزار مزدور مل کر کے سینکڑوں سال تک کام کر کے بنائے تھے، وہ بلڈنگوں میں آج جو ہے کوئی جانور بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اینٹیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، جاگیر سب تباہ کر دیے گئے، قارون کا خزانہ زمین میں ریت کا ٹکڑا کر کے بکھیر دیا گیا، جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر لدا کرتی تھی، جسے اپنے خزانے کا ہی علم نہیں تھا کہ کتنا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، وہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے، کیونکہ فرعون کی طاقت اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، نمرود کی طاقت اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، حمان و شداد کی طاقتیں جاگیریں یہ
اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، لیکن جسے رب عطا کرتا ہے اسے زوال نہیں آتا۔ کل بھی صدیق کی بادشاہی تھی، آج بھی جلدات نعرے لگ رہے ہیں۔ کل بھی فاروق اعظم کی بادشاہی تھی، آج بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ کل بھی عثمان ذوالنورین کا چرچا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے۔ کل بھی فاتح خیبر مولا علی کا چرچا کی بادشاہی تھی، آج بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ کبھی عثمان ذوالنورین کا چرچا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے۔ کبھی فاتح خیبر مولا علی کا چرچا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے۔ کبھی گنبد غریب نواز کا مسکرا رہا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ کبھی صابر کا گنبد مسکرا رہا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے۔ کبھی محبوب الہی کا گنبد مسکرا رہا تھا، آج بھی نعرے لگ رہے۔ کیونکہ یہ شہنشاہی اللہ اور رسول کی عطا سے ملی ہے، اس کو کبھی سوال نہیں۔ جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے وہ کبھی پائیدار نہیں۔ اس لیے ہمیں اس زمین پر دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ چلنے والے بنا کر کے اگر اپنے ہی گھر کے دسترخوان ہم نے 10 قسم کے کھانے سجا لیے، فرائی بھی ہے، کھیر بھی ہے، نمکین میں بھی پلاؤ ہے، بریانی ہے، زردہ ہے، ساری چیزیں ہیں، شیرمال ہے، سیخ کباب ہے، روٹی کباب ہے، کلچا ہے، نہاری ہے، پایا ہے، ساری چیزیں ہیں، اور بیٹھ کر کے اپنا اور فیملی کے 10 لوگ مل کر کے کھا لیے۔ اب چاہے جتنی لمبی دعا پڑھیں وہ برکت دسترخوان پہ نہیں آ سکتی ہے جو کہ ان کھانوں میں کسی غریب کے پیٹ تک بھی چلنے والے اگر پہنچا دیے جائے، اس کے ہاتھ اٹھنے سے جو برکت آئے گی وہ ان 10 لوگوں کے ہاتھ اٹھانے سے برکتیں نہیں آئیں گی۔ کیونکہ 10 فیملی کے اپنے لوگ اگر 10 قسم کا کھانا کھا لیے کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ اپنے لیے ہے، اپنے لیے ذرا ان جو ہے شیرمال اور ان بوٹی کباب اور جو ہے بریانی سے اگر کسی غریب کے نوالے تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے تو اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے معاملہ ہوگا۔ اگر کسی غریب کا پیٹ جو ہے پر ہو جائے یہ لوگوں کے لیے ہوگا، اگر کسی بیوہ یتیم کی مدد ہو جائے یہ لوگوں کے لیے ہوگا، اگر کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ دیا جائے یہ لوگوں کے لیے ہوگا، کیونکہ اس زمین پر خود کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کو بھی پالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے ہوتے تھے محمد کے گھرانے والے۔ حضرات حسنین کریمین کی طبیعت ناساز ہوئی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روزہ رکھ لیا، خاتون جنت نے بھی روزہ رکھ لیا، آپ کی خادمہ جو کنیز گھر میں تھی حضرت فضہ انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ 3 روزے رکھ جو ہے منت مانی گئی کہ 3 روزے کی کہ 3 روزے رکھے جائیں گے اگر ان شہزادوں کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ حالت یہ ہے کہ گھر میں صاحب سحری کرنے کا بھی برابر سامان نہیں، سحری کرنے کے بھی برابر سامان نہیں ہے۔ کیسا گھر ہوتا تھا ان تاجداروں کا جن کے خطبے عرش اعظم پہ پڑھے جاتے تھے۔ اللہ جہاں کھجوروں کا پیڑ کھڑا کر کے چند پتوں سے سایہ کیا گیا ہو وہاں تک جبریل پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک جبریل پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے ایسی کوچ بلڈنگ بنا کر فرشتوں تک کو بھی بلانے میں ناکامی کی۔ کھجور کا پیڑ کھڑا ہو، چند پتوں سے سایہ کیا گیا ہو، پردہ جو دروازہ تو تھا نہیں، نبی کے کاشانے میں کوئی دروازہ نہیں تھا، پھٹے ٹاٹ کے بوریے کے کمبل کے پردے لٹکائے گئے تھے، اس کے اندر شہنشاہ کون و مکان۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ارے وہ دور پرانا تھا مولانا، اس دور میں یہ چیزیں کہاں تھیں جو آسائش ہو جاتی۔ آج کی طرح اگر فیض آباد مارکیٹ ہوتی، لکھنؤ مارکیٹ ہوتی تو نبی بھی شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے۔
आशाइश के सामान फर्नीचर नबी भी खरीद कर ले आते। मौलाना थी नहीं, वो दौर पुराना था, जब थी नहीं तो कहा नहीं साहब, उस दौर में जो चीजें यूज कर ली गई आज दुनिया ख्वाब में भी नहीं देख सकती है। हाँ, उस दौर में आशाइश के लिए, ऐश के लिए, जिंदगी के तर्ज के लिए जो चीजें यूज कर ली गई दुनिया आज ख्वाब में भी नहीं देख सकती है। क्योंकि जितनी तरक्की बढ़ती गई दुनिया नकली होती चली गई। क्या बात है, दुनिया नकली होती चली गई। जितनी तरक्की बढ़ती गई दुनिया नकली होती चली गई। मामला असल का था वहां। रेशम आज देखने को नहीं मिलता, वो रेशम ही को ओढ़ते थे, बिछाते थे। वो दौर कैसरो किसरा का आप मुलाहिजा करें, जहां 6,000 कालीन दरबारों में बिछाई गई थी, और ये रुई और जो है क्या कहते हैं ऊन फलान धमाक से नहीं बुनी गई थी साहब, बल्कि एक तार अगर सोने का था तो दूसरा चांदी का था। हाँ, 6,000 कालीन दुनिया ख्वाब नहीं देख सकती। 6,000 कालीन सोने और चांदी के तारों से बुनी गई थी। गुल बूटे साहब ऐसे वैसे कपड़ों के नहीं बना दिए गए थे, बल्कि गुल बूटे हीरे जवाहरात याकूत जबरदस्त पोखरात के बनाए गए। उसकी मैं कीमत बताऊं, खाली थोड़ी सी कीमत। हजरत मौला अली के दौरे खिलाफत में वो 6,000 कालीन एक बालिश मुरब्बा काट कर बेची गई थी, 20,000 दिरहम में बिकी थी। एक बालिश मुरब्बा सिर्फ इतना टुकड़ा काट कर बेचा गया था तो 20,000 दिरहम में बिका था। आप समझ सकते हैं कितनी कीमती वो कालीन थी। उस पर जूते चप्पल पहनकर कैसरो किसरा चला करते थे। उस पर जूते चप्पल पहनकर कैसरो किसरा चला करते थे। मैं उस दौर की मिसाल दूं ना, दुनिया ख्वाब में नहीं देख सकती है, वो चीजें यूज कर ली गई। किसने जमीन पर जन्नत बनवाई आज तक? बताए कोई इस टेक्नोलॉजी के जो है टेक्निकल दौर में। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, पूरी दुनिया मिलकर जन्नत नहीं बनवा सकती, शद्दाद ने बनवा कर दिखा दिया था। इसी जमीन पर शद्दाद ने जन्नत बनवा कर दिखा दी। ये ना कहना उस दौर में कुछ नहीं था तो नबी कैसे यूज करते, ना सब कुछ था, लेकिन थूक दिया दुनिया की मुंह पर, मुंह फेर कर देखा तक नहीं। सारी चीजें थी, सारे जाम ऐशो तर्ब के। आज बहुत कुछ अगर बेहयाई फैल गई है, उसके बावजूद भी औरतों के बिकने की मंडियां नहीं लग रही कहीं भी। जहां रुपया दे करके औरत खरीदी जाए ऐसी मंडियां नहीं लग रही है। उस दौर में गली गली में मंडियां लगती थी और अपनी पसंद के रुपए लगा करके लोग औरतें खरीद कर ले जाया करते थे। यानी बर्बादी के सारे सामान मौजूद थे, ऐशो तर्ब के सारे सामान मौजूद थे, हीरे जवाहरात ठोकरों में लगते थे, लेकिन मैली निगाह से भी दुनिया की तरफ नहीं देखा। ऐसी भरी दुनिया में पेट पर पत्थर बांध करके आमिना के लाल ने पूरी दुनिया को तबलीग करके बता दिया कि दुनिया को कलेजे से लगाकर मर जाना ये इंसानियत नहीं है, बल्कि दर्द दिल के साथ इस दुनिया से कब्र में उतर जाना यही इंसानियत है। जिंदाबाद। और जी कर दिखा दिया उस दौर में, हीरे जवाहरात के दौर। मालूम है वही 6,000 कालीन, वही 6,000 कालीन हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब मदाइन फतेह हुआ तो लाद करके ऊंटों पर लाई गई, क्योंकि कैसरो किसरा सब घुटनों बिठा दिए गए।
سب کی حکومتیں چلی گئی، اسلام نے پرچم لہرایا پھر، کیونکہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 36 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کے فریرے لہرا رہے تھے۔ تو جب قیصر بھی فتح ہو گیا، کسریٰ بھی فتح ہو گیا، مدائن بھی فتح ہو گیا، تو وہ قالین صاحب کھینچ کر کے لائی گئی جو ان کے دربار میں بچھائی گئی تھی، جس پر ایک مرتبہ لوگ قدم رکھنے کی تمنا کرتے تھے برسوں کی، کاش اس قالین پہ بھی چلنا نصیب ہو۔ وہ لاد کر کے مدینہ لائی گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بتایا گیا کہ سرکار وہ قالین لد کے آ گئی ہے جس پر چلنے کی لوگ تمنا کرتے تھے۔ آج وہ قالین لد کر کے مدینہ میں آ گئی سرکار اجازت ہو تو اسے مسجد نبوی کے اندر بچھا دے، نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے گا۔ سنو صاحب، اس زمین پر جینے والوں نے کیا سبق دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا، ارشاد فرمایا، اے نادانو، دوبارہ ایسی باتیں مت کرنا میرے سامنے۔ اس ذلیل دنیا کی یہ اوقات نہیں ہے کہ میرے نبی کی مسجد میں جگہ پائے۔ اس ذلیل دنیا کی یہ اوقات نہیں کہ میرے نبی کی مسجد میں جگہ پائے۔ اسے گھسیٹ کر کے مسجد نبوی کے باہر اس جگہ پر لے جا کر بچھا دو جہاں نمازیوں کے جوتے اور چپل اترتے ہیں، تاکہ اسے روت کر کے دنیا کو سبق دے دیا جائے کہ ہم یہاں دنیا کے لیے جینے نہیں آئے، گنبد خضرا کے مکی کے لیے اس زمین پر سانسیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اخرجت للناس، ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ساری آشائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کسی بھی درہم و دینار نے نبی کے کاشانے میں ایک رات نہیں گزاری صاحب۔ نبی کو اس وقت تک نیند نہیں آئی جس وقت تک اس درہم یا دینار کو کسی حاجت مند کے حوالے نہیں کر دیا، کسی غریب محتاج کو دے نہیں دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشانے میں ایک بھی روپے نے رات نہیں گزاری کہ نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہو، نبی آرام سے سو رہے ہیں۔ صبح کیا ہوگا وہ رب کے بھروسے ہے، کیونکہ اس زمین پر جینے کا ہنر میرے نبی نے اپنی امت کو دیا ہے۔ تو حضرت مولا علی اور خاتون جنت و حضرت فضہ نے روزہ رکھا۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے یہ شخصیتیں پلی ہوئی تھی۔ نبی کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، ان کے جینے کا انداز کیا ہوگا۔ روزہ رکھا کہ شہزادوں کو صحت مل جائے۔ ابھی پہلا روزہ ہے، کھانے کا کوئی سامان میسر نہیں ہے، جیسے تیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ایک یہودی کے دکان سے کچھ جو قرض کے طور پر لے کر آئے، ادھار میں، کہ ہم بعد میں مزدوری کر کے پکا دیں۔ لے کر کے آئے، اس میں سے نکال کر کے 3 روٹیاں بنائی گئی، ایک مولا علی، ایک خاتون جنت، ایک حضرت فضہ۔ مغرب کا وقت ہونے کو قریب تھا، ابھی یہ ہستیاں افطار کے لیے بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ وقت ہو تو افطار کیا جائے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے صدا دے دی، یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے رب کے نام پر کھلا دو۔
مولا علی نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر کے دے دی، خاتون جنت نے بھی اٹھ کر کے اپنے حصے کی روٹی دے دی، حضرت فضہ نے بھی اٹھ کر اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے گزر گیا اور ان ہستیوں نے پانی پی کر کے افطار کر لیا، پانی پی کر کے افطار کر لیا، اور پھر دوسرے روز کا بھی روزہ صاحب اسی طرح